ناظرین آداب، اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر جرار احمد اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ تعلیم و تربیت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر، یعنی متعلقہ مواد کا جائزہ۔ متعلقہ مواد کا جائزہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن کہیں نہ کہیں تحقیق کی طرف مائل ہو جائے۔ جب ہم کسی بھی کام کو بہت اچھے طریقے سے، ڈیپ طریقے سے کوئی بھی مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا ذہن اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے، تحقیق میں متعلقہ مواد کا جائزہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جہاں ہم خلا کا پتہ لگا سکیں وہیں پر اپنے ذہن کو تحقیق کے لیے مائل کر سکیں۔ چونکہ تحقیق ایک بہت ہی جانفشانی اور محنت و لگن کا کام ہے، جہد مسلسل کے بغیر تحقیق ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہیں نہ کہیں ہم متعلقہ مواد کا جائزہ اس لیے بھی لیتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن کو، اپنے تمام تر باڈی لینگویج کو تحقیق کی طرف لے جا سکیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ متعلقہ مواد کے جائزے کی حیثیت بیکن لائٹ کی طرح ہے۔ ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ عمارت کی تعمیر کے لیے نقشے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ جب تک ہم صحیح اور درست نقشہ نہیں بنا لیں تب تک صحیح عمارت کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جب تک آپ صحیح طریقے سے ریویو نہ کر لیں آپ کی تحقیق درست نہیں ہو سکتی۔ اور آپ یہ جان لیجئے کہ ریویو کرنا ایسے ہی ہے جیسے دریا میں غوطہ لگانا۔ گوہر کو حاصل کرنے کے لیے، موتی کے انتخاب کے لیے ہمیں دریا میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم تحقیق کی طرف مائل ہوں تو سب سے پہلے متعلقہ مواد کا جائزہ ضرور لے لیں۔ تو ان تمام باتوں سے کہیں نہ کہیں متعلقہ مواد کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر آپ مواد کے جائزے کی اہمیت سے واقف ہو جائیں گے۔ متعلقہ کتابیں، تحقیقی مقالے، جرائد اور دیگر ذرائع سے مواد تلاش کرنا سیکھ جائیں گے۔ مواد کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے مختلف نقطۂ نظر کو پرکھنا سیکھ جائیں گے۔ تحقیقی خلا کی نشاندہی اور اسے پر کرنا سیکھ جائیں گے۔ ریویو کرنے اور لکھنے کے طریقہ کار سے واقف ہو جائیں گے۔ تحقیق کا کچھ نہ کچھ عمل ہے، یعنی ریسرچ کا ایک پروسیس ہے۔ سب سے پہلے ہم تحقیق میں ریسرچ پرابلم کو واضح کرتے ہیں، مسئلے کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ریویو کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر، یعنی متعلقہ مواد کا جائزہ۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ آخر متعلقہ مواد کا جائزہ ہے کیا چیز۔ تو یہ ایک مخصوص موضوع پر موجودہ تحقیق کا ایک جامع سروے ہے جس میں مختلف ذرائع سے علم کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تحقیق کی موجودہ حالت کا تنقیدی جائزہ لینا، نیز مزید تلاش کے لیے رجحانات، خلا اور میدانات کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ نئی تحقیق کے لیے ایک بنیاد قائم کرتا ہے، وسیع تر علمی گفتگو میں نتائج کو سیاق و سباق کے مطابق بنانے میں مدد کرتا ہے، تحقیقی سوالات اور مفروضے تیار کرنے کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے۔ متعلقہ مواد کے جائزے کی اہمیت کو آئیے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر تحقیق میں متعلقہ مواد کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے محقق کو موضوع کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیے، کیونکہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں اگر ہم گہرائی و گہرائی سے نہیں جانتے ہیں تو پھر تحقیق اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ یہ تحقیق کے موضوع پر
کیے گئے لٹریچر اور پچھلے کاموں کا جائزہ لے کر کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں صحیح سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب تک کتنی تحقیق ہو چکی ہے، ماضی میں کیا کام، کس طرح کے امور، کس طرح کے طریقہ کار کا انتخاب کیا گیا، ان سب کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلے مواد کا جائزہ لیں۔ اس سے محقق کو تحقیقی مسئلے کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ جیسے اگر محقق اپنے مسئلے کے بارے میں کسی سے کچھ بتا رہا ہے اور اس پہ اس کو انسائٹ کی ضرورت ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں متعلقہ مواد کا جائزہ اس کی مدد کرتا ہے۔ متعلقہ مواد کے جائزے سے محقق کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ پچھلے مطالعات کیسے کیے گئے تھے اور ان مطالعات میں کس طرح کے مسائل تھے۔ کریسویل نے یہ بات کہی کہ متعلقہ مواد کا جائزہ کسی بھی تحقیقی کاوش کا ایک اہم جز ہوتا ہے۔ یہ محقق کو مسئلے کی شناخت اور اس کی وضاحت کرنے اور اس موضوع کے بارے میں جو پہلے سے معلوم ہے اس کی سمجھ پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس طرح سے آپ متعلقہ مواد کے جائزے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ متعلقہ مواد کے جائزے کی اہمیت اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تحقیق اکیلے کی جا سکتی ہے مگر اکیلے رہ کے نہیں کی جا سکتی۔ بنیادی طور پر نئے علم کی تشکیل پرانے علم پر منحصر ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ محقق اکیلے ایک کمرے میں بند ہو کر تحقیق تو کر سکتا ہے، لیکن جب وہ تحقیق کرے گا تو جن چیزوں کا وہ تحقیق میں استعمال کرتا ہے یا جس مسئلے کے بارے میں وہ تحقیق کرتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، کسی دوسرے شخص سے ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو، جن اشیاء کو بروئے کار لا کر وہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق بھی صرف اس کی ذات سے نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ تحقیق اکیلے تو کی جا سکتی ہے مگر اکیلے رہ کے نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں تحقیق میں متعلقہ مواد کے جائزے کا کیا کردار ہے۔ متعلقہ ادب کا جائزہ کسی مخصوص موضوع یا تحقیقی سوال سے متعلق موجودہ تحقیق اور علمی کاموں کا ایک تنقیدی تجزیہ اور خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ تعلیمی تحقیق میں کئی اہم مقاصد پورا کرتا ہے۔ تناظری پس منظر، خلا کی نشاندہی، نظریاتی فریم ورک، طریقہ کار کی بصیرت، تکرار سے بچاؤ، تحقیق کی ساکھ وغیرہ میں متعلقہ مواد کا جائزہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے اب اس کو الگ الگ کر کے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تناظری پس منظر یہ تحقیق کو ایک پس منظر اور سیاق فراہم کرتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی تحقیق وسیع میدان میں کس طرح فٹ بیٹھتی ہے۔ جب آپ کوئی تحقیق کر رہے ہیں تو اس کا سیاق دیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ سیاق ہم تبھی دیکھ سکتے ہیں جب ہم متعلقہ مواد کا جائزہ لیں گے۔ خلا کی نشاندہی، ریسرچ گیپ۔ موجودہ ادب کے جائزے سے محققین علم میں موجود خامیوں یا ان شعبوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، جس سے ان کی تحقیق کی ضرورت کا جواز ملتا ہے۔ یعنی جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی محقق تحقیق کرنا چاہتا ہے اور جب ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر کرتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کن کن موضوعات اور جن مسائل پر تحقیق کی جا چکی ہے اس میں کیا خامیاں تھیں اور کس طرح سے وہ اپنی تحقیق محقق بہتر بنا سکتا ہے، اور کہاں پہ خلا تھا اور اس خلا کو وہ کس طرح سے پر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم متعلقہ مواد کا جائزہ کریں تاکہ ہمیں خلا کی نشاندہی میں آسانی ہو اور ہم ریسرچ گیپ کو آسانی سے فل کر سکیں۔ نظریاتی فریم ورک یہ تحقیق کے لیے نظریاتی فریم ورک کے قیام میں مدد فراہم کرتا ہے اور متعلقہ نظریات، ماڈلز اور تصورات کو نمایاں کرتا ہے جو تحقیق کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار کی بصیرت، محققین پچھلی تحقیقات میں استعمال شدہ طریقہ کار سے سیکھ سکتے ہیں
جو ان کی اپنی تحقیق کے ڈیزائن اور نقطہ نظر کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنی زندگی میں مختلف کاموں کو مختلف طریقے سے انجام دیتے ہیں اور ہر لمحہ ہر لحظہ یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کام کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی کتاب سے بصیرت حاصل کرتے ہیں، کسی شخص سے بصیرت حاصل کرتے ہیں، یا پھر کوئی ہمیں کہ اس موضوع کے حوالے سے گائیڈ کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بہتر طور سے اپنے کام کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ جب ہم ریسرچ میں متعلقہ مواد کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جو تحقیقات کی گئیں ان میں میتھڈولوجی کیا اپنائی گئی، نمونے کی سائز کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا، شماریاتی ٹیکنیک کس طرح سے اور کون سی استعمال کی گئی۔ تو اب جب ہم اپنی تحقیق کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا موضوع کس طریقے کا ہے، ہم ڈیٹا کس طرح سے کلیکٹ کریں گے اور ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں اچھی طریقے سے معلومات ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہم متعلقہ مواد کا جائزہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی تحقیق میں چار چاند لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ متعلقہ مواد کے جائزے سے تکرار سے بچتے ہیں۔ آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ ڈو ناٹ ری انوینٹ دا ویل، کہ پہیے کی ایجاد ہمیں بار بار نہیں کرنی ہے۔ جب ایک بار کسی شخص نے کر دی تو انسائٹ لرننگ کے ذریعے اپنی بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نہ کہ اسی کام میں وہیں پر رکے رہیں گے یا اٹکے ہوئے رہیں گے۔ تو اس طرح سے اگر متعلقہ مواد کے جائزے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ہمیں تکرار سے بچاتا ہے، ڈپلیکیشن سے بچاتا ہے۔ ایک مکمل جائزہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تحقیق موجودہ مطالعات کی نقل نہ کرے اور اس میدان میں اصل کام کا اضافہ کرے۔ بلڈنگ کریڈیبلٹی، مستند ذرائع کا حوالہ دینا تحقیق کی ساکھ کو بڑھاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ محقق اپنے میدان کے بارے میں مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ جس طرح سے ہم جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس گفتگو شنید کے دوران جب ہم بہت سارے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں تو سننے والا آپ کے حوالے سے، آپ کی باتوں سے اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ جو آپ حوالے دے رہے ہیں وہ معتبر ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ غیر معتبر حوالے دیں گے تو پھر وہ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگا لے گا کہ آپ کس طرح کے شخص ہیں، آپ کی باتوں کا کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ تحقیق میں معتبر اور اچھے ذرائع کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ آپ کی تحقیق کو بہتر بناتی ہے اور آپ کی تحقیق کی ساکھ میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ متعلقہ مواد کے جائزے سے ڈیٹا کے تجزیے کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ڈیٹا کے تجزیے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ موجودہ ادب ڈیٹا کے تجزیے اور نتائج کی مؤثر تشریح کے لیے مفید بصیرت فراہم کرتا ہے۔ متعلقہ ادب کا جائزہ تحقیق کی بنیاد فراہم کرنے، اس کی مطابقت کو یقینی بنانے اور علمی میدان میں پیش رفت کے لیے ضروری ہے۔ یہ موضوع پر جامع مشغولیت کا مظاہرہ کرتا ہے اور تحقیق کے مجموعی معیار اور درستگی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں جو اس طرح کی تحقیقات ہوئیں اس میں کس طرح سے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا اور اس میں کس طرح سے ریسرچ گیپ کو فل کیا گیا اور وہ کتنی کارآمد اور سودمند ثابت ہوئیں۔ تو اس سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے ہم بھی اپنی تحقیق میں کس طریقے سے ڈیٹا کا تجزیہ کریں گے اور کس طریقے سے اسے مزید بہتر بنا سکیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیٹا انالیسس کے طریقوں کے بارے میں جان سکیں، اور یہ ہم تبھی جان سکیں گے جب ہم متعلقہ مواد کا جائزہ لیں گے۔ متعلقہ مواد کا آپ جب بھی جائزہ لیں تو کچھ سوالات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس میدان میں آپ تحقیق کر رہے ہوں اس کے بارے میں کیا معلوم ہے اور کس طرح کا لٹریچر موجود ہے۔ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مختلف لائبریریوں، کتب خانوں،
اور ذرائع کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اس سوال کے جواب کا حل تلاش کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میدان سے متعلق کون سا کام سب سے اہم ہے جسے لینڈ مارک، شاہکار یا ماسٹر پیس کی حیثیت حاصل ہے اور اس سے مسلسل رجوع کیا جا رہا ہے۔ جب آپ متعلقہ مواد کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا بارہا ہوتا ہے کہ کئی ایک محققین نے کسی ایک متن، کسی ایک کتاب یا کسی ایک ذرائع کا سب نے حوالہ دیا ہوتا ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس میدان میں وہ حوالہ کتنا اہم ہے، جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ چیز کتنی اہم ہے۔ تو محقق کو چاہیے کہ اس ماسٹر پیس، اس لینڈ مارک یا اس شاہکار کی طرف رجوع کرے اور خود بنفس نفیس اس کا مطالعہ کرے اور اس سے استفادہ کرے، اور جب آپ یہی رجوع کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی تحقیق کی جو ساکھ ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کے ان سوالات کا جواب بھی ملتا ہے۔ محقق کے دلچسپی کے میدان میں تحقیق کے لیے کون سے طریقے اور طریقہ کار بروئے کار لائے جا رہے ہیں، مختلف مواد کا جائزہ لیں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس طریقے کی تحقیق کی گئی، جیسے کوانٹیٹیٹیو ہے یا کوالیٹیٹیو ہے یا کسی اور طرح کی اگر تحقیق ہے، تو اس طریقے کی تحقیق میں یا جس طریقے کا محقق کا موضوع ہے اس طریقے کے موضوعات کے اعتبار سے کون سے طریقہ کار کا انتخاب کیا گیا ہے، تو محقق اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ اس کی تحقیق میں کون سا طریقہ کار بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے اس میدان کی تفہیم کے لیے کون سے نظریاتی اور تصوراتی فریم ورک کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو محقق بھی ان سے بصیرت حاصل کر سکتا ہے۔ متعلقہ مواد کا جائزہ کیا ہے؟ شائع شدہ کام کی وضاحت اور تجزیہ۔ ریسرچرز اسکالرز کے ذریعہ انجام دیے گئے امور یا کام کا منظم انداز میں شناخت، تجزیہ اور تشریح کرنا ہی یہ متعلقہ مواد کا جائزہ کہلاتا ہے۔ متعلقہ مواد کو اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارا اپنا آئیڈیا منتخب فیلڈ میں متعلقہ علم سے جڑ جائے کہ آپ نے مختلف ذرائع سے، مختلف علوم و فنون اور موضوعات سے آپ نے اپنے موضوع کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر اخیر میں آپ کسی نتیجے پر پہنچے، اور آپ کا جو اپنا آئیڈیا ہے پھر آپ اس کو بڑھاتے ہوئے اپنی تحقیق کو کرنے کی کوشش کریں کہ شائع شدہ کام کا مطالعہ، یعنی پہلے سے جو ریسرچز ہو چکی، پہلے سے جو تحقیقات ہو چکی، جو آرٹیکل لکھے جا چکے، جو مضامین شائع ہو چکے، ان کو پڑھنے کی سب سے پہلے کوشش کریں۔ کسی مربوط مجموعے کی تخلیق، آپ کے مطالعے کے ہم آہنگ دلائل اور اسی طرح سے توضیح کی جب بات آتی ہے تو جائزے میں پیش کردہ تمام شواہدات کی تشریح و توضیح کہ جس طرح سے آپ نے مطالعے کا جائزہ لیا، جو تمام چیزیں ہیں اس کو آپ اپنے انداز میں انٹرپریٹ کریں اور وضاحت کریں، اور پھر اس کے بعد ترکیب یعنی سنتھسس کی باری آتی ہے کہ پبلشڈ ورک اور ویب سائٹ پر مبنی مواد کا وسیع مطالعہ اور اس کا سنتھسس، یہی متعلقہ مواد کا جائزہ کہلاتا ہے کہ جب ہم جو شائع شدہ کام ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر تجزیہ کرتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو یہ متعلقہ مواد کا جائزہ کہلاتا ہے۔ آخر بات آتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں ہم آخر متعلقہ مواد کا جائزہ لیتے ہیں؟ تو آئیے ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں مواد کے جائزے کی اہم وجوہات پر۔ ہم مواد کا جائزہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ماضی کی تحقیقات پر توجہ مرکوز کر سکیں، ماضی اور حال کی سوچ، خیالات، پالیسیوں اور طریقوں کا جائزہ اور تنقیدی تجزیہ فراہم کر سکیں۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا مطالعہ کس طرح سے خلا کو پر کرے گا۔ تحقیقی سمتوں کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے کے لیے متعلقہ مواد کا جائزہ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مطالعے کی ضرورت اور اس کا جواز کیا یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ کیوں اہم ہے، یہ کس طرح مختلف ہے، یہ کس طرح نیا ہے،
کیا یہ جواز کے قابل ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب متعلقہ مواد کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں متعلقہ مواد کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے مطالعے کی حدود طے کریں، دائرۂ کار اور مخصوص مقاصد کا تعین کریں، کیونکہ اگر ہم کسی بھی چیز کے لیے مقاصد اور دائرۂ کار کا تعین نہیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے مواد کے جائزے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے یہ جاننا کہ کیا کام ہو چکا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، معلومات کو یکجا کرنا اور ایک نیا نقطۂ نظر حاصل کرنا، نظریات اور عملی اقدامات کے درمیان تعلقات کی نشاندہی کرنا، موضوع یا مسئلے کے پس منظر کا خیال رکھنا، اسی طرح سے مضمون سے متعلق الفاظ کو بہتر بنانا اور حاصل کرنا، نظریات اور ان کے عملی اطلاق کو آپس میں جوڑنا۔ ہم اس لیے بھی متعلقہ مواد کا جائزہ کرتے ہیں تاکہ نظریاتی پس منظر کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کر سکیں۔ اسی طرح سے تحقیق میں استعمال ہونے والے بنیادی طریقۂ کار اور تکنیکوں کی نشاندہی کرنا اور یہ سمجھنا کہ مزید کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں جو کام ہو چکے ان سے ہم نے یہ بصیرت حاصل کی کہ آگے ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ جب ہم کسی مسئلے کا انتخاب کریں تو صرف اس بات پر ہم کو فوکس نہیں کرنا ہے کہ کوئی خلا بس پر کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس بات کو بھی دوسری طرف دیکھنا ہے کہ مزید کن موضوعات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ رہے کہ ابھرتے ہوئے موضوعات کو چھوڑ کر کچھ ایسے بوسیدہ اور پچھڑے ہوئے موضوعات کا ہم انتخاب کریں۔ اس لیے ہم متعلقہ مواد کے جائزے کی اہمیت، اس سے متعلقہ مواد کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے مزید کیا کام کرنے کی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ متعلقہ مواد کا جائزہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تحقیق پر ذہن مرکوز ہو سکے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں، جیسے ہی ہم کسی مسئلے کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم الجھ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آگے ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو ہم اپنے ذہن کو تحقیق کی طرف راغب کرنے کے لیے اور اس الجھن، اس تناؤ، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور تحقیق پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے متعلقہ مواد کا جائزہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تحقیقی مواد کے ذرائع تلاش کرنے کی مہارت کو فروغ دینا اور بہتر بنانا، اسی طرح سے معلومات کا خلاصہ اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانا، یہ سب کچھ اہم وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم متعلقہ مواد کا جائزہ کرتے ہیں۔ ہم اس لیے بھی متعلقہ مواد کا جائزہ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے اس پر پہلے سے تحقیق ہو چکی ہو یا اس پر تحقیق ہو رہی ہو۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا کے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، خاص کر شودھ گنگا، شودھ گنگوتری وغیرہ، جہاں سے جو تحقیقات جاری ہیں اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن موضوعات پر تحقیق ہو چکی ہیں، اور اسی طرح سے شودھ گنگا وغیرہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ تو جب ہم تحقیقات کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس موضوع پر میرا ذہن بن رہا تھا میں تحقیق کروں گا، لیکن جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے پہلے ہی کہ نہیں اس پہ تحقیق ہو چکی ہے، تو پھر ہم وہاں کچھ اور خلا کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے کی جائے، یا پھر دوسرے سیاق میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ تصور کیجئے اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس موضوع پر تحقیق ہو چکی ہے، اور جب آپ اپنے کام کے آخری مرحلے میں ہوں یا بیچ میں ہوں، اس وقت آپ کو پتہ چلے تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ اس حالت کی عکاسی اسکرین پر کی گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے ضروری ہے کہ جب آپ مواد کا جائزہ لیں تو بدرجہ اتم اچھے طریقے سے لیں، اس لیے کہ ناقص مواد کے جائزے سے بھی ہمیں پریشانیاں ہو سکتی ہیں کہ ہم جو کام کر چکے وہ دوبارہ کرنا نہ پڑے، یا وہ کام پہلے سے کوئی اور کر چکا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ وقت، وہ کام پورا بے سود ثابت ہو۔ اس لیے جب ہم متعلقہ مواد کا جائزہ لے لیتے ہیں تو ہم
کہیں نہ کہیں ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسا آئیڈیا اور وہ ایسا نادر موضوع ہوتا ہے کہ اس پہ کام نہیں ہوا رہتا ہے، اور وہ تحقیق کی ضرورت بھی ہوتا ہے کہ اس پر تحقیق کرنا وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنا وقت اور اپنا وسائل، ریسورسز، ان تمام چیزوں کو جائزے کے ذریعے سے بچا لیتے ہیں اور ایک بہتر کام کرنے کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں۔ اب اگر ہم غور کریں کہ متعلقہ مواد کے کتنے ذرائع ہیں، تو جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ متعلقہ مواد کے 2 ذرائع ہیں، پرائمری ذرائع اور سیکنڈری یعنی ثانوی ذرائع۔ تو آئیے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرائمری ذرائع کیا ہیں۔ لٹریچر ریویو میں پرائمری سورسز وہ اصل اور بنیادی مواد ہوتے ہیں جو کسی تحقیق یا مطالعے کے لیے براہ راست معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ ذرائع ہوتے ہیں جو تحقیق کے وقت یا کسی واقعے کے دوران تیار کیے گئے ہوں اور کسی دوسرے ذریعے کی تشریح یا تجزیہ شدہ شکل نہ ہوں۔ ابتدائی معلومات کے ذرائع میں مصنف اپنی تحقیق کو براہ راست تحقیقی مضامین، کتابوں، مونوگراف، مقالہ جات اور تھیسس کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ تعلیمی جرائد میں شائع ہونے والی تحقیق اس قسم کے ذرائع کی ایک مثال ہے۔ پرائمری ذرائع کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو تحقیقی مقالے، تھیسس اور ڈیزرٹیشن، سروے کا ڈیٹا، قدیم مخطوطات، ڈائریاں یا خطوط، سرکاری دستاویز، لیبارٹری رپورٹس اور تجربی ڈیٹا وغیرہ پرائمری سورسز میں شامل ہیں۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ثانوی ذرائع کے حوالے سے۔ محقق دوسروں کے ذریعے کیے گئے کام کے نتائج کو مرتب کرتا ہے، ان کا خلاصہ پیش کرتا ہے اور ان نتائج کی تشریح فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسائکلوپیڈیا آف ایجوکیشن، تعلیمی اشاریے، خلاصے، کتابیات، حوالہ جات اور اقتباسات وغیرہ ثانوی ذرائع میں شامل ہیں۔ لٹریچر ریویو میں سیکنڈری وہ ذرائع ہوتے ہیں جو پرائمری ذرائع کی تشریح، تجزیہ یا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ یہ براہ راست تحقیق یا واقعات پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ پہلے سے موجود معلومات کو مرتب کر کے ایک نیا تناظر فراہم کرتے ہیں۔ سیکنڈری ذرائع کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اسکرین پر ظاہر ہے کہ اس میں تحقیقی مضامین جس میں تجزیاتی جائزہ، نظریاتی کتب اور موقر جرائد و رسائل، تاریخی تجزیہ اور سوانح حیات، سائنسی مضامین وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ آخر ہم جب جائزہ کرنا ہو تو کہاں کہاں ہم ذرائع کو تلاش کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں جائزے کی تلاش کے اہم ذرائع کے بارے میں۔ تو اہم ذرائع میں کتابیں، ریفرنس مٹیریل، الیکٹرانک ڈیٹا بیس، میگزین اور اخبار، ریسرچ کی رپورٹیں، انسائکلوپیڈیا اور لغات، تھیسس اور سروے، خاص طور سے بچ ویلوم بہت مشہور ہے اس ضمن میں، کانفرنس کی پروسیڈنگز یا پیپرز، رسائل، سرکاری دستاویز وغیرہ مواد کے ذرائع میں شامل ہیں، اور اس میں مونوگراف، اشاریے وغیرہ سب شامل ہیں۔ ناظرین، آئیے سمجھتے ہیں میٹا انالیسس کے حوالے سے۔ میٹا تجزیہ کو اعداد و شمار کے لحاظ سے لٹریچر ریویو کر کے پچھلے مطالعات سے حاصل کردہ نتائج کو یکجا کرنے کے عمل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میٹا تجزیہ رپورٹ کسی خاص تعمیر کے بارے میں جائزہ فراہم کرتی ہیں، یعنی کسی تعمیر کی پیمائش کیسے کی گئی اور اس مخصوص تعمیر کے مختلف نتائج کیا ہیں۔ سسٹمیٹک ریویوز ایک منظم جائزہ مختلف مطالعات سے کسی تحقیقی مسئلے کے بارے میں لٹریچر کو اکٹھا اور تجزیہ کرتا ہے۔
ایک منظم جائزہ ایک سائنسی ٹول ہے جس کا استعمال تحقیق کی غیر منظم مقدار کے نتائج اور مضمرات کا اندازہ لگانے، خلاصہ کرنے اور بات چیت کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ منظم جائزے مقداری نوعیت کے ہوتے ہیں، جس کے تحت محققین اس لٹریچر کو تلاش کرتے ہیں جو مطالعے کی نوعیت کے لحاظ سے کسی نتیجے کی حمایت یا مخالفت کر سکتا ہے۔ صرف ڈیٹا بیس کی بنا پر لٹریچر کے جائزے سے تحقیقی خلا کا پتہ نہیں چلتا، تاہم تحقیق میں کسی خاص مسئلے یا تحقیقی سوال کو گہرائی اور باریک بینی سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ مختلف حالات میں، ماحول میں کسی چیز کے بارے میں جب ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو صرف ڈیٹا اکٹھا کر لینا اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا ہے کہ خلا کہاں پر ہے یا آگے کس بات پر، کس موضوع پر تحقیق کرنی ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیٹا کے ساتھ ساتھ ان مواد کا، ان لٹریچر کا اچھے طریقے سے، باریک بینی کے ساتھ، گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کریں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی نتیجے پر پہنچیں کہ کہاں پر گیپ ہے اور کس میدان میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آئیے اب مواد کے جائزے کی تنظیم کے مراحل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ ریفرنس مٹیریل، حوالے کے متن کی ریکارڈنگ، متعلقہ ریسرچ رپورٹ کی تیاری، یہ سب جائزے کی تنظیم کے مراحل میں شامل ہیں۔ مواد کے جائزے کے مراحل میں پہلا مرحلہ اگر آپ دیکھیں تو کلیدی اصطلاحات کی شناخت ہے، یعنی سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کو چند کلیدی الفاظ تک محدود کرنے سے تحقیق کو زیادہ مؤثر اور بامقصد بنا سکتے ہیں۔ جب ہم تحقیق کریں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک بھاری بھرکم لمبا چوڑا موضوع نہ چن کر کے ایک چھوٹا موضوع اور کلیدی الفاظ تک اسے محدود کر سکیں یا اسے محدود کر دیں۔ تو اس طرح سے یہ ابتدائی اور عارضی عنوان کے طور پر اس کو ہم لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے ادب کی تلاش کا۔ اکیڈمک کتب خانوں کا استعمال، آن لائن کتب خانے، سائبر لائبریریوں کا استعمال، پرائمری اور ثانوی ذرائع کا استعمال کر کے ہم لٹریچر کی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو پرانی تاریخی مقامات ہیں، تاریخی جگہیں ہیں اور جو اپنے اپنے میدان کے بڑے بڑے نامور افراد ہیں، ان سے رجوع کر کے ہم اچھے اور بہتر مواد کی تلاش کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں مواد حاصل ہو جائے، مل جائے، تو اب یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم اس مواد کا بہت باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیں، جانچ کریں اور ایک ایک پہلو کا تجزیہ کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ کس پہلو کو ماضی میں کس نقطۂ نظر سے دیکھا گیا، آج کس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لٹریچر کی ناقدانہ جانچ کریں اور پھر اس کے بعد اس کا انتخاب کریں۔ اور چوتھے مرحلے میں مواد کی تنظیم کی باری آتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب مواد کی تنظیم کی باری آتی ہے تو محققین چوک کر جاتے ہیں، اور جب وہ لٹریچر کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مواد کا وہ جائزہ لیتے ہیں، مگر ان کا حوالہ لکھنا، سال لکھنا یا اور بھی جو دوسرے لوازمات ہیں اس کو نوٹ کرنا بھول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ معتبر کتاب، وہ معتبر لٹریچر کہیں کھو جاتا ہے اور ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں مواد کو ہم بہت اچھے طریقے سے رکھیں اور اس کی تنظیم کریں۔ کئی ایک ایپ اس کے لیے ہیں، خاص طور سے زیٹورو اور منڈلی وغیرہ کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا اس سے وقت بچے گا، بلکہ آپ اپنے مواد کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ
اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کا مواد گم نہیں ہو سکے گا۔ جب آپ ایک مرتبہ وہاں پر فائل اپلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو الگ سے ریفرنس ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس آپ جیسے ہی کلک کریں گے ریفر والی بٹن پر تو وہاں پر حوالہ آ جائے گا، اور پھر ریفرنس والے سیکشن میں اس کی حوالے کی تفصیل پورا جس اسٹائل میں آپ چاہیں گے وہ آ جائے گا۔ بہت مرتبہ ریفرنسنگ اسٹائل بھی ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی ہے۔ آپ نے جب کام مکمل کر لیا تو اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے جو بھی ریفرنسنگ اسٹائل چوز کی تھی، منتخب کی تھی، اس اسٹائل میں سامنے والے کو نہیں چاہیے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے یہ امر مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب اسے تبدیل کیسے کریں۔ تو لیکن اگر آپ آج کے جو نئے ٹولز ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں تو بس ایک بٹن آپ دبائیں گے وہ چینج ہو جائے گا کہ آپ کی ریفرنسنگ اسٹائل شکاگو ہے یا پھر آپ کی اے پی اے ہے یا پھر کوئی اور ہے۔ جس اسٹائل میں آپ کو چاہیے بس ایک کلک پر وہ اسٹائل تبدیل ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ مواد کی تنظیم ہم بہت ہی محتاط اور بہت ہی جدید آلات کا استعمال کرتے ہوئے اگر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سے تحقیق میں بے حد آسانیاں ہوں گی۔ اسی طرح سے جب مواد کی تنظیم ہو جائے تو ایک ایسا جائزہ لکھیں جو مواد کا خلاصہ بیان کرے کہ آپ نے اب تک جتنے جائزے لیے ہیں تو آپ ان کو ایک خلاصے کے طور پہ بیان کریں کہ کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کام ہو چکے اور آگے کیا کرنا ہے، اور تحقیق میں آپ نے ان جائزوں کو کیوں شامل کیا ہے اس بات کا جواز بھی پیش کریں۔ اب باری آتی ہے کہ آخر مواد کا جائزہ لکھیں تو کس طرح سے لکھیں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی کام ہوتا ہے آپ سب لوگ منصوبہ بندی کی اہمیت سے واقف ہیں ناظرین، تو یہاں پر بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ منصوبہ بندی کریں۔ منصوبہ بندی کرنے کے بعد آپ مطالعہ کریں۔ مطالعہ کرنے کے بعد بہت ہی باریک بینی کے ساتھ آپ اس کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد پھر آپ لکھنا شروع کریں، اور پھر جب آپ لکھنا مکمل کر لیں تو اس پر نظر ثانی کریں، اور یہ سائیکل ریکرسیو انداز میں چلتی رہے کہ آپ جیسے ہی نظر ثانی کر لیں پھر آپ اس کو جب دیکھیں کہ یہ کام اچھے طریقے سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو واپس آپ جائیں، منصوبہ بندی کریں، مطالعہ کریں، تجزیہ کریں، پھر لکھیں، پھر نظر ثانی کریں، اور تب تک کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو تشفی نہ ہو جائے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں مواد کے جائزے کے پروسیس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور جب ہم موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک ایریا ہم منتخب کر لیتے ہیں، تو اسی موضوع کے حوالے سے ہم مواد کی تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح کے مواد، کیسے کیسے مواد کہاں پر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم خیال کی تنصیب کرتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد مواد کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں، اور جب ہم جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہم جائزے کی تنقید بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ مواد کیسا ہے، کتنا بہتر ہے، ہماری تحقیق میں اس سے کیا فائدہ ملے گا، اور پھر اس کے بعد ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ مواد کے جائزے کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مواد کے جائزے میں پہلا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم مواد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے مسئلے کا انتخاب کر لیا تو اب اس کے بعد ہم مواد کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات یا اس امر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مختلف محققین نے تحقیقیں کی ہیں وہ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں، ان کی رائے کیا تھی، وہ کہتے کیا ہیں اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ہم بھی اسی میدان میں زور آزمائی کرنے والے ہیں، تو ایک بار دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا کہنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے کئی ایک محققین کی آراء کا مشاہدہ یا مطالعہ کر لیا تو اب باری آتی ہے اب ان دونوں کو تجزیہ کرنے کی، کہ محققین کی آراء کا ہم موازنہ کریں گے کہ کئی لوگوں نے ایک طرف یہ بات کہی تو کچھ لوگوں نے ایک طرف یہ بات کہی، تو اس کے بعد جب ہم ان تمام باتوں کا موازنہ کر لیتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں مسئلے کی شناخت پر
کہ ہم مسئلے یا موضوع یا تھیم کی شناخت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا بھی سنتھسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا پایا۔ جیسے تھیم اور مسئلے کے مابین تعلق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈسکور ریلیشن شپ بٹوین تھیم اور ایشو۔ پھر اس کے بعد ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مواد کو کس طرح مربوط کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ ہر محقق کی یہ کوشش ہونی چاہیے جب وہ مسئلے کا انتخاب کر لے، تھیم اور مسئلے کے مابین تعلق کی تلاش کر لے، تو مواد کو اس طرح سے مربوط کرے کہ مفہوم واضح ہو جائے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے ہم مواد یا لٹریچر کا جائزہ لیں۔ اور یہاں پر اس کے بعد باری آتی ہے کہ مواد کے تصوراتی خاکے کی تنصیب، کہ ہم جنریٹ اے کنسیپچول فریم ورک آف دی لٹریچر۔ یہاں پر جیسے ہی ہم مواد کے تصوراتی خاکے کی تنصیب کر لیتے ہیں، جنریٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم مواد کے تصوراتی خاکے کی مسلسل تنقید کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک تصوراتی خاکہ ہم نے بنایا ہے اس میں کہیں پر کچھ لوپ ہولز تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی خامی تو نہیں ہے، اور مختلف محققین نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جن کمیوں اور خامیوں کی طرف اشارہ کیا تھا وہ اس میں تو نہیں ہے، اور جن خوبیوں کی طرف اشارہ کیا تھا اس کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اور جب ہم یہ تمام امر کو مکمل کر لیں تو آپ سمجھیے کہ آپ نے ایک بہتر اور اچھا جائزہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، آئیے اب مواد کے جائزے کے عمل کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا عمل ہے پروسیس، اپنی تحقیق کا آغاز لائبریری کے ڈیٹا بیس سے کریں تاکہ موثر و معتبر علمی جرائد کے مضامین، کتابیں اور دیگر ذرائع تلاش کیے جا سکیں جن پر آپ اپنے تحقیقی جائزے میں بحث کر سکیں۔ آپ ایسے مواد کی تلاش کریں اور ایسے جرائد کی طرف رجوع کریں اور ایسے مضامین اور کتابوں کو پڑھیں کہ وہ آپ کے جائزے کا حصہ بن سکیں اور آپ ان کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اسی طرح سے جتنے بھی ذرائع کا آپ جائزہ لیں ان تمام ذرائع کو محفوظ کر لیں اور الیکٹرانک ذرائع کو اپنے کمپیوٹر، فلیش کارڈ، ڈرائیو یا کلاؤڈ میں ایک فولڈر میں محفوظ کریں اور کتابوں، رسالوں یا دیگر مطبوعہ ذرائع کے صفحات کی فوٹو کاپی کر لیں۔ اسی کے علاوہ جن سافٹ ویئرز کا میں نے ذکر کیا ان سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک سافٹ ویئرز ہیں جہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور جائزے میں ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ جب آپ ذرائع جمع کر رہے ہوں تو سب سے اہم کام ان کی تشریح کرنا ہے۔ اہم نکات کو ہائی لائٹ کریں، انڈر لائن کریں، حاشیے میں نوٹس لکھیں یا صفحات کو نشان زد کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کو ذرائع کے بنیادی نکات کو سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ تحقیق میں موجود رجحانات، مشترکہ موضوعات اور خلا کو پہچاننے میں بھی آسانی ہوگی۔ بلکہ آپ وہ دن یاد کریے جب ہم چھوٹے تھے اور پڑھائی کرتے تھے تو بہت سارے ہمارے ساتھیوں کی یہ کام کرنے کی عادت ہوتی تھی کہ وہ کسی بات کو انڈر لائن کر لیتے تھے، کہیں پر حاشیہ لکھ لیتے تھے، کسی نقطے کو ہائی لائٹ کر لیا کرتے تھے یا پھر کہیں پر اس کا خلاصہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں آسانیاں ہو جاتی تھی کہ جب ہمارے امتحان آتے تھے تو ان تمام باتوں کو یا اس پورے متن کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بلکہ ہم صرف اس حاشیے کو پڑھ لیتے تھے، اس نوٹ کو پڑھ لیتے تھے، اس ہائی لائٹ شدہ عبارت کو پڑھ لیتے تھے تو وہ پورا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا تھا کیونکہ ہم نے ایک بار پڑھا تھا اور صرف اس ایک خلاصے کے پڑھنے کی وجہ سے وہ پوری بات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے نہ صرف ہمارا وقت بچتا ہے بلکہ ایک کمپریہنسو مطالعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے اور ہم اس سے اپنی تحقیق کو اور ایسا ہی عمل جب ہم اپنی تحقیق میں کرتے ہیں تو اس سے ہماری تحقیق بھی بہتر اور اچھی ہوتی ہے۔ چوتھا عمل ہے تحقیق کے دوران محقق کو چاہیے
کہ وہ یہ دیکھے کہ کئی ذرائع کسی خاص اسکالر، کام یا مطالعہ کا حوالہ دے رہے ہیں، تو اس تکرار کا مطلب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکالر، وہ کام یا مطالعہ اس میدان میں ایک کلاسیکی ماخذ ہے جسے ہم نے شاہکار سے تعبیر کیا۔ لہٰذا محقق کو اس ماخذ کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ محقق کے ادب کے جائزے کے لیے ایک ماسٹر پیس، لینڈ مارک اور بنیادی ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تحقیق کے دوران کسی مرحلے پر آپ رک جائیں تو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ ان ذرائع کے ورک سائٹڈ حوالہ جات یا کتابیات کے حصے کو دیکھیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ ان حصوں میں متعدد ایسے ذرائع کی فہرست شامل ہوتی ہے جو قابل غور ہو سکتے ہیں۔ دیگر مفید حصے جہاں سے آپ ذرائع حاصل کر سکتے ہیں وہ کسی کام کے حواشی اور اختتامی حواشی ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ادب کا جائزہ لکھنے سے پہلے کتنی تحقیقاتی ذرائع جمع کرنی ہیں، تو اس وقت تک پڑھیں جب تک کہ آپ کو اپنے موضوع کی مکمل سمجھ نہ ہو جائے جس پر آپ جائزہ لے رہے ہیں۔ اکثر محققین یا طلباء یہاں پر کوتاہی برتتے ہیں اور تساہلی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جائزے سے جی چراتے ہیں، مگر یقین جانیے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق میں جائزے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ نے جائزے کو اچھے طریقے سے کر لیا، جائزے میں ایک دم ڈوب گئے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے تحقیق کی ضمانت یہ بات ہوگی یا امر ہوگا، کیونکہ جتنا زیادہ آپ جائزہ پیش کریں گے، جتنا زیادہ آپ ریویو کریں گے، اتنا زیادہ اپنے موضوع کے حوالے سے آپ کو بصیرت ملے گی اور آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اس لیے یہاں پر کبھی بھی تساہلی مت برتیے اور کوشش کریے کہ بہت ہی جاں فشانی اور عرق ریزی کے ساتھ مواد کا جائزہ لیں۔ ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ ادب کے جائزے کو لکھنے کے لیے تیار ہیں تو اپنے ذرائع اور نوٹس کو منظم کریں تاکہ آپ کی لکھائی میں رہنمائی مل سکے، یعنی ان آلات، ان چیزوں جس کے ذریعے سے آپ لکھیں گے، جو چیزیں لکھنے میں استعمال ہونے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے پاس رکھیں اور پھر لکھنا شروع کریں۔ یہ جائزے کا 7واں اور آخری مرحلہ ہے۔ ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں لٹریچر ریویو کے فارمیٹ کو۔ تو جب آپ مواد کا جائزہ لکھیں تو سب سے پہلے وہاں پر تعارف لکھنا ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کی انٹروڈکشن کو سب سے پہلے لکھتے ہیں، تو اسی طرح سے مواد کے جائزے میں بھی سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے یا جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ تعارف ہوتا ہے۔ تعارف کے ضمن میں آپ موضوع، تھیم یا مسئلے کا سب سے پہلے خلاصہ پیش کریں تاکہ پڑھنے والا یعنی قاری کو اندازہ ہو جائے کہ کس موضوع کے حوالے سے، کس مسئلے یا کس تھیم کے حوالے سے آپ بات کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی دلچسپی کے میدان کی نشاندہی کریں کہ آپ کی دلچسپی کا میدان کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں لکھیں۔ پھر اس کے بعد اپنے طریقہ کار اور دلائل کی وضاحت پیش کریں کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ کون سے ذرائع کو شامل کرنا ہے اور کسے خارج کرنا ہے اور کیوں شامل کرنا ہے اور کیوں خارج کرنا ہے، آپ کا جائزہ کس طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کو بہت ہی اچھے اور منظم انداز میں واضح کریں۔ نیز اس میدان میں شائع شدہ تحقیق میں مجموعی رجحانات پر مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں کہ جس میدان میں آپ تحقیق کرنے جا رہے ہیں اس میدان میں کتنے کام ہو چکے ہیں اور مجموعی رجحان کیا رہا ہے، اس کی ایک تلخیص پیش کریں۔ اپنے ادب کے جائزے کو لکھنے کی وجہ بیان کریں کہ آپ نے کیوں ریویو آف لٹریچر، کیوں آپ نے ادب کا جائزہ لیا۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے نفس مضمون کی، یعنی باڈی کی۔ تو جائزے کے لیے بہترین تنظیمی طریقہ تلاش کریں، سب سے زیادہ متعلقہ معلومات کے ذرائع کا خلاصہ پیش کریں،
اس کے بعد مطالعہ کی تعمیری اور معروضی تنقید کریں اور ان کا جائزہ لیں کہ آپ جن مطالعے کا جائزہ لے رہے ہیں اس بات کی کوشش کریں کہ اس میں تعمیری پہلو شامل ہو اور معروضیت اس میں ہو، اس لیے کہ اگر آپ معروضیت سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ تحقیق کی خامی ہوگی، کیونکہ سبجیکٹیوٹی جانبداری پیدا کرتی ہے اور جانبداری ریسرچ کے لیے ایک بہت ہی مضر شے ہے۔ تو اس طرح سے اقتصابات کو محتاط طور پر استعمال کریں اور صرف اس صورت میں جب یہ مناسب ہوں۔ بہت مرتبہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے مقالے یا اپنی تحقیق میں بے جا غیر ضروری اقتصابات کو بھر دیتے ہیں تاکہ ان کی تھیسس کی ضخامت، اس کی معتبریت کی ضمانت کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو مناسب اور ضروری اقتباسات ہوں انہیں ہی آپ اپنی تحقیق میں جگہ دیں۔ اس طرح سے نفس مضمون کے زمرے میں یہ تمام باتیں آئیں گی۔ اب باری آتی ہے مواد کے جائزے کا اختتام کی کہ اختتامیہ اس کا کیسے لکھیں۔ پہلے میں ہم نے تعارف پیش کیا، پھر اس کے بعد مین باڈی یعنی نفس مضمون اور اس کے بعد اختتامیہ۔ تو جائزہ کردہ ذرائع کے اہم نتائج کا خلاصہ پیش کریں، توجہ اپنے موضوع پر مرکوز رکھیں، کہیں بھٹکے نہیں، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ اس میدان میں تحقیق کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں، بالخصوص تحقیق میں خامیوں یا خلا، نتائج میں تضادات وغیرہ کا جائزہ لیں اور اسے لکھنے کی کوشش کریں۔ مزید تحقیق کے لیے کسی بھی ممکنہ علاقے کی نشاندہی کریں۔ اپنے موضوع اور کسی وسیع تر مطالعے کے علاقے جیسے کہ مضمون یا ڈسپلن کے درمیان رشتہ قائم کرتے ہوئے اختتام کریں۔ تو اس طرح سے مواد کے جائزے کے فارمیٹ میں 3 نکات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ تعارف ہے، دوسرا مین باڈی ہے اور پھر اس کے بعد تیسرا کنکلوژن۔ تو اس طرح سے ابھی جن امور پر، جن باتوں پر ہم نے غور کیا، تو وہاں بھی ہم نے بہت ہی آرگنائز وے میں، جیسے سب سے پہلے تعارف، پھر اس کے بعد نفس مضمون اور اس کے بعد اختتامیہ، اور اس میں بھی جو باتیں آئیں، جو چیزیں آئیں، یعنی آپ نے اگر 50 سے ریویو کیا ہے تو کس سیکوینس میں، کس ترتیب میں رکھنا ہے، اس حوالے سے اب گفتگو کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ذرائع کو یا تو اس ترتیب میں بیان کیا جا سکتا ہے جس میں وہ شائع ہوئے تھے، یا تحقیق کے مخصوص ادوار میں پائے جانے والے رجحانات کے مطابق آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ تحقیق کے میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مفید ہے، تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ خیالات وقت کے ساتھ کیسے ترقی پذیر ہوئے ہیں۔ ایک اور طریقہ جو ہے کہ آپ موضوعی اعتبار سے بھی اس کی ترتیب کر سکتے ہیں، یعنی ذرائع میں پائے جانے والے یکساں موضوعات، تصورات اور عنوانات کے مطابق گروپ کیا جاتا ہے اور ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ تنظیمی طریقہ عام طور پر زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں محقق کو مختلف ذرائع کا تجزیہ کر کے انہیں ایک منظم اور مربوط جائزے میں یکجا کرنا ہوتا ہے۔ مواد کے جائزے میں آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو کیا کرنے کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے اپنے ذرائع کے خلاصے اور تجزیے کے درمیان توازن قائم کریں تاکہ ایک مؤثر دلیل پیش کی جا سکے۔ اگر آپ بیلنس قائم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی مشکل ہوگا آپ کی تحقیق کے لیے۔ جہاں تک ممکن ہو پیرافریز کریں اور ہمیشہ درست حوالہ جات کا استعمال کریں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ کیا نہ کریں۔ صرف ملنے والی تمام معلومات کا خلاصہ نہ کریں، یعنی کوئی بھی ایک معلومات آپ کو مل گئی، آپ اس کا خلاصہ پیش کر دیں، یہ اچھی چیز نہیں۔ اسی طرح سے بہت زیادہ براہ راست اقتباسات کا استعمال نہ کریں۔ یہ سب کام اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کی تحقیق کی مؤثریت پر اثر پڑے گا۔ ناظرین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں مواد کے جائزے کے
اہم نکات پر۔ نتیجتاً ایک مؤثر متعلقہ ادب کا جائزہ تحقیق کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ تحقیقی خلا کی نشاندہی، تحقیقی سوالات کی تشکیل اور طریقہ کار کے انتخاب میں مدد دیتا ہے۔ ایک اچھی طرح سے ترتیب شدہ ادبی جائزہ تحقیق کی ساکھ اور مطابقت کو بڑھاتا ہے۔ جیسے جیسے یا آپ جتنی جانفشانی اور عرق ریزی کے ساتھ، محنت و لگن کے ساتھ مسلسل جب آپ ریویو کرتے ہیں تو یہی ریویو آپ کا جو خلا ہے تحقیق کا وہ پر ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے اس خلا کو پر کرنا ہے، کون سے طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے متعلقہ ادب کا یا متعلقہ مواد کا جائزہ لیں۔ اور صرف یہی امر ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک منظم انداز میں تمام باتوں کو تحریر کریں، لکھیں اور پھر ترتیب وار یا تو موضوعی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اس کو آپ رکھنے کی کوشش کر سکیں، جس سے کہ کوئی ایک بہتر نتیجہ نکل سکے۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری تحقیق کی ساکھ اس سے بہتر ہوتی ہے اور ہم متعلقہ مواد اور اپنی تحقیق سے متعلقہ مواد اور تحقیق کے درمیان مطابقت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہی کامیابی کہیں نہ کہیں ہماری تحقیق کی کامیابی کی ضمانت بنتی ہے۔ ناظرین، تو متعلقہ مواد کے جائزے کے عنوان کے تحت ہم نے جانا مواد کے جائزے کا مفہوم، اس کی اہمیت و افادیت، تحقیقی مواد کی شناخت کرنے کا طریقہ، متعلقہ کتابیں، تحقیقی مقالے، جرائد اور دیگر ذرائع سے مواد تلاش کرنے کا طریقہ، مختلف نقطہ نظر کے تناظر میں مواد کا جائزہ، پرائمری اور ثانوی ذرائع کے بارے میں ہم نے جانا، اسی طرح سے تحقیقی خلا کی نشاندہی اور اسے پر کرنے کے بارے میں جانا، حوالہ دینے کے طریقے اور آلات کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی، مواد کے جائزے کا کردار، عمل، مراحل اور تنظیم و ترتیب کے حوالے سے ہم نے جانا۔ ناظرین، مجھے پورا یقین ہے کہ مواد کے جائزے کے تحت جن باتوں پر گفتگو کی گئی، خاص طور سے مواد کے جائزے کے طریقہ کار، اس کی اہمیت، تعارف اور تنظیم وغیرہ کے بارے میں، اور مواد کے جائزے کے جن آن لائن ایپس اور دیگر ذرائع کے بارے میں بات کی گئی، خاص کر پرائمری اور ثانوی ذرائع کے حوالے سے بات کی گئی، یہ گفتگو آپ کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہوگی۔ تو آج کے اس سبق میں اتنا ہی، پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، آداب۔